السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وأولئک هم المفلحون۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39 اور 40 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان آیتوں میں جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ، اور قرآن کریم میں دوسری صورتوں میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق کا تمام تر اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کس کو کتنا دیتا ہے اللہ، یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور انصاف پر مبنی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تم لوگ اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رزق کے وسائل کا تمام تر اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ جس کو جس قدر چاہتا ہے دیتا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اب وہ اپنے مال میں سے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتا رہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ صلہ رحمی کرتا رہے، اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ جو کچھ تم مال کماتے ہو اس میں صرف تمہارا اور تمہارے بال بچوں کا حق نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں اس کا لیے ہمارے بچے کا حق ہے، ہماری بیوی کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تم جو کچھ کماتے ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اہل قرابت آتے ہیں، قرابت دار، رشتہ دار، اور فوراً اس کے بعد مسکین اور محتاج بھی آتے ہیں۔ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے سماج و معاشرے میں رہتے ہیں، جن کے پاس اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہے، یا اگر ہے بھی اخراجات کے لیے تو ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کا حق آپ کے مال کے اندر ہے، وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ مسافر جو آپ کے علاقے میں پہنچتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پہچان والے نے چھوڑو ہٹاؤ، نہیں، جو مسافر آپ کے علاقے میں پہنچا ہے اس کا بھی حق ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ آپ کے اوپر حق ہے۔ ابھی آیا تو پوچھنا ہے کھانا پینا کھایا کہ نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مدینہ کے اندر صحابی رسول عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو پہلی بات سنی وہ یہ کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوا کہ جن سے مطلب ہے صرف ان کو کھانا نہیں کھلانا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو آپ کے علاقے میں مسافر پہنچتے ہیں ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، جو غریب ہیں ان کو بھی اپنے گھر بٹھا کر کے بلا کر کے کھانا کھلانا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کو لوگ سوئے رہیں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو۔ ابھی فجر کے وقت تو سب لوگ سوئے نہیں رہتے ہیں، جو سویا رہتا ہے وہ تو ایک نمبر کا منحوس انسان ہے، جو انسان ہی نہیں ہے، جانور کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ یہاں پر سوئے رہنے سے مراد فجر سے پہلے جب سارے لوگ سوئے ہوں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ کہاں داخل ہو جاؤ گے؟
جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. تو لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بہت ہی عظیم ترین عمل ہے. اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جتنے بھی ادیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا اور ان کے احکام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان تمام دینوں کے اندر کامن یہ حکم دیا ہے لوگوں کو کہ جو لوگوں کے حقوق ہے اس کو ادا کرو. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور اپنی قرابت دار مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو. اور پھر کہا، کیا کہا؟ ذالک خیر یریدون وجہ اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو قیامت کے دن اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کا چہرہ کہاں دیکھیں گے؟ جنت کے اندر. اللہ کا چہرہ کہاں دیکھیں گے؟ جنت کے اندر. جنت میں جو دیدار کرائے گا اللہ تعالیٰ، وہ سب سے آخری اور سب سے زبردست نعمت ہوگی. جنتیوں کے لیے وہ ایسی نعمت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے. کہا کہ اب ایسی نعمت تم کو عطا کر رہا ہوں جس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ ہے میری رضامندی. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ ذالک خیر یریدون وجہ اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آخری مطلوب اور مقصود ہے جو جنتی آدمی چاہے گا. سامعین کرام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کا جو واضح اور ظاہر مطلب ہے وہ یہ کہ جو انسان سود پہ پیسہ دیتا ہے لوگوں کو، جو انسان سود پہ پیسہ دیتا ہے لوگوں کو، یا جو انسان سود لیتا ہے تاکہ ہمارے یہاں پیسے کا اضافہ ہو جائے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، بلکہ سود جو ہے اس کی نحوست بالآخر انسان کو مالی، معاشی اور ذہنی اور زندگی تمام کے اعتبار سے بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ بالکل اس دنیا کے اندر ایکسپیرینس کیا ہوا معاملہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو سود کے اندر ڈالا، انٹرسٹ کے اندر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. کیونکہ سود کا مطلب یہ یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. لہذا سود سے مالوں کی افزائش نہیں ہوتی ہے، بڑھوتری نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا جو ٹکڑا ہے، اس کے تعلق سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اس کے علاوہ امام مجاہد، امام قتادہ، امام محمد بن کعب القرظی، امام اکرمہ اور دیگر مفسرین تابعین سے روایت کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یعنی جو کچھ تم دیتے ہو سود کے طور پر، یہاں پر سود سے مراد سود بیاج نہیں ہے، بلکہ سود سے مراد عطیہ ہے، تحفہ ہے. یہ ان لوگوں کا تحفہ ہے جو غریب ہیں اور کسی مالدار کو تحفہ دے رہے ہیں. کیوں تحفہ دے رہے ہیں؟ کہ ہم غریب ہیں، ہم مالدار کو تحفہ دیں گے تو وہ زیادہ ہم کو دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی رعایا کا فرد ہے، وہ اپنے بادشاہ کو تحفہ دے رہا ہے تاکہ بادشاہ اس کو زیادہ تحفہ لوٹا کر کے دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھوتری نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ اس میں اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطیہ کو، تحفہ کو، ہدیہ کو سود سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ جو دینے والا دیتا ہے اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں ہم کو اس سے زیادہ ملے گا. تو اللہ نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، اس سے اجر و ثواب نہیں ملے گا. تحفہ ہم کسی کو دیتے ہیں نا، اس میں اجر و ثواب ہے، بہت اجر و ثواب ہے، یاد رکھیے گا. ہم جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو اس میں بہت اجر و ثواب ہے. ہمارے یہاں ان چیزوں کا چلن نہیں ہے. ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں. بس ہماری زندگی ہم لوگوں کو صرف شریعت سننے کے لیے ہے، بس باقی عمل وغیرہ کرنے کے لیے ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سننا ہے شریعت، مست سن لینا ہے، سن کر کے ہاں بہت اچھا ہو گیا، بس نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو، مکمل داخل ہونا ہے.
تو اس میں ہدیہ اور تحفہ جو ہوتا ہے، جو انسان ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو گے تو محبت پیدا ہوگی. ایسے ہی چپکے نہیں کہا ہے، شریعت نے جو ہے انسان کی فطرت کو دیکھ کر کے کہا ہے کہ تحفہ دو گے تو محبت پیدا ہوگی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تحفہ دو گے تو محبت پیدا ہوگی، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں اجر و ثواب بھی ملے گا. اور اسی چیز کو نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ میں نازل فرماتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم دیتے ہو عطیہ، تحفہ اور ہدیہ کے طور پر، تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے، فلا یربو عند اللہ، تو اضافہ بھی نہیں ہوگا اور اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. اس کا دونوں مطلب صحیح ہے، مفسرین اس کا دونوں مطلب بیان کیا ہے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اور پھر اگلے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ تم صدقہ اور زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں بڑھوتری کرواتے ہیں. کون لوگ؟ جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1410، یعنی 1410 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھجور کے ٹکڑے کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اپنے پاکیزہ کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے ایکسپٹ کرتا ہے، اور پھر اس صدقے کو، اس زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، بیل کے بچے کی پرورش کرتے ہو. بیل کے بچے کی پرورش کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو جاتا ہے. ویسے ہی وہ ایک ٹکڑا کھجور کا جو صدقہ ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہی ایک ٹکڑا پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال میں اضافہ کروانے والے ہیں، اپنے مال کو بڑھوانے والے ہیں. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب اور بیان اور انداز کو پھر سے توحید کی طرف موڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم. یہ ساری کی ساری تقریریں مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے. یہ ساری تقریریں کن کے سامنے ہو رہی ہے؟ مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مخاطب صرف مکہ والے ہیں، بلکہ اس کے مخاطب قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں. اور اس کے اندر اگر کچھ باتیں ہماری نصیحت کے لیے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہیں، تو ہم کو ان باتوں کی روشنی میں اصلاح کرنا چاہیے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مکہ والوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی رزق دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے. جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کچھ تھا کیا بدن پہ؟ کچھ نہیں تھا، ننگے تھے کہ نہیں تھے؟ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کچھ نہیں تھا، جسم میں طاقت بھی نہیں تھی، بولنے کی قوت بھی نہیں تھی، لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بولنے کی قوت دی، جسم میں طاقت دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو لباس دیا، کپڑا دیا، ہر طرح کے رزق سے نوازا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے طور پر سب کچھ دیا، سب کچھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو مارے گا بھی. یاد رکھو مطلب کیا ہے، یہ جو زندگی گزرے گی تو موت آئے گی. یہ مکہ والوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہ دنیا ہمارے لیے بس ہے، بس دنیا میں ہی ہے تو ہے، اب اس کے بعد مریں گے تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں، ثم یمیتکم، پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مارے گا. ثم یحییکم، اور پھر زندہ کر کے اپنے بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کر دے گا اللہ. ان تمام باتوں کو بیان کر کے اللہ نے فوراً کہا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا کوئی تمہارے جو اللہ کے مقابلے میں تم لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک ہو؟ ہے کوئی؟ کیا اب یہ تو مشرکین مکہ کو کہا گیا.
ابھی ہم لوگوں کو اس آیت کریمہ سے کیا سمجھنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کا حکم آنے کے بعد بھیا بول رہے ہیں بول کے، چچا بول رہے ہیں بول کر کے، گاؤں کے ذمہ داران بول رہے ہیں بول کر کے، فلاں بول رہی ہیں بول کر کے، اب وہ بولیں گے اور آپ ان کی جو بات مانیں گے اور اللہ کے حکم کو اپنے پیروں تلے رو دیں گے، تو کیا وہ آپ کو ان چیزوں میں کچھ شریک ہے دینے میں؟ مکہ والوں نے تو کھلم کھلا شرک کیا اور ہم لوگ اندرونی شرک کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتے ہی اگر کوئی اپنا پیارا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی سماج و معاشرہ کا آدمی ہے، ان کا ڈر ہوتا ہے، ان کا خوف ہوتا ہے، تو فوراً اس حکم کو ہم لوگ اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے قابل ہیں۔ نہیں، ہم لوگ بھی شرک کر رہے ہیں، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے حکم کو ہم نے اپنے پیروں تلے روندا اور لوگوں کے منشا اور مرضی اور ان کی خواہش اور ان کی چاہتوں کو پورا کیا ہم نے۔ محترم سامعین اکرام، ان آیتوں کے ان ٹکڑوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ سرسری تو کوئی بھی پڑھ لے گا، کوئی بھی سنا دے گا، لیکن یہاں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کو لاتا ہے، وہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے رشتے ناتوں کو لاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم اگر آیا اور اس کے سامنے اس نے اپنے ان رشتہ داروں کی باتوں کو آگے کیا، اللہ کے حکم کو اپنے پیروں تلے روندا، وہ آدمی بھی چھپ کر کے شرک کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، ان چیزوں پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رزق دیا، پیدا کیا، ہر طرح سے نوازا، پھر تم کو مارے گا بھی، پھر تم کو زندہ کر کے قیامت کے دن اپنے بارگاہ میں لائے گا بھی۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کاموں میں کچھ بھی شریک ہو؟ اللہ نے کہا سبحانہ، اللہ پاک ہے، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اللہ کے ساتھ جو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔